الحمد لله الذي هو الأول والآخر والظاهر والباطن والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأراضين مهدي المنتظر أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على آدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم إلى قيام يوم الدين. وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض نجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صلوات. موضوع گفتگو جیسا کہ آپ کے علم میں ہے علائم ظہور امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام. پچھلی نشست میں کچھ گفتگو امامت کے موضوع پہ ہوئی بلکہ زیادہ تاکہ نظریہ امامت اور خلافت واضح ہو اور پھر امام کی حیثیت واضح ہو، امام کون اور ان کا انتظار کون کون کر رہا ہے، ان کی ذات کتنی جلیل القدر ہے، ان کا کیا مقام ہے، تاکہ خود بخود واضح ہو کہ جس ذات کا ہم انتظار کر رہے ہیں اس ذات کے انتظار کے دوران کچھ ایسی علامتیں ہیں کہ جس سے اس ہستی کے آنے کا ایک اندازہ لگایا جا سکے کتنے سال یا کتنا عرصہ باقی ہے. اب سال کا اور دنوں کا تو حساب کتاب نہیں، لیکن اتنا حساب لگایا جا سکتا ہے کہ بالآخر قریب ہے. اب یہ قربت 10 یا 20 سال، 100 سال یا 200 سال، 300 سال یا 600 سال، اس کا علم صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات مقدس کو. تو بغیر کسی تمہید کے پہلے مرحلے میں بیان ہو کہ علامات کے بارے میں ہم نے پہلے توجہ دلائیں کہ علامات مختلف قسم کی ہیں. کچھ وہ علامات ہیں کہ جن کا سلسلہ ممکن ہے 200-300 سال تک ہو، اور کچھ وہ علامات ہیں جو ظہور سے بالکل قریب ہیں، اور کچھ وہ علامات ہیں جو ظہور سے بالکل پہلے ہیں. ظہور سے بالکل پہلے جو علامات ہیں وہ بالکل ایک مسلم ہے، جیسے سیحۂ آسمانی. وہ کیا صدا ہے؟ یعنی آسمان سے ایک صدا بلند ہوگی جس میں امام زمان علیہ السلام کے ظہور کی اطلاع دی جائے گی. اسی طرح مکہ اور مدینہ کے پاس کچھ جگہوں کا دھس جانا، اور یہ جگہیں دھسیں گی کس کے لیے؟ سفیانی کے لشکر کو غرق کرنے کے لیے. تو یہ بالکل امام کے ظہور سے کچھ دن پہلے کی چیز ہوگی. قتل نفس زکیہ، امام کے ظہور سے پہلے ایک سید جلیل القدر کا قتل ہوگا خانہ کعبہ کے پاس، یعنی مسجد الحرام میں رکن اور مقام کے درمیان، یعنی مقام ابراہیم اور مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان ایک سید جلیل القدر کا قتل ہوگا. اور انہی کی شہادت کے بعد ظہور بالکل نزدیک ہو جائے گا. اب یہ دن کتنے ہوں گے؟ 9 دن یا اس کے آس پاس، کہ بالکل ظہور سے کچھ دن پہلے. تو یہ وہ روایات ہیں جو یہ وہ علائم ہیں جو ظہور سے بالکل پہلے کے ہیں. ان کو بھی ہم زیادہ ڈسکس نہیں کریں گے. اور وہ علائم یعنی وہ علامتیں جو 200 300 400 سال میں ہوں گی، جیسے عریانیت کا بڑھ جانا، رشوت کا عام ہو جانا، اونچی عمارتیں بننا، فاسقوں کی حکومت، شریفوں کی زندگی مشکل، بدترین لوگوں کا احترام کیا جائے گا اور عزت داروں کو ذلیل کیا جائے گا، عریانیت عروج پہ ہوگی، فسق و فجور عروج پہ ہوگا، طلاقیں بڑھ جائیں گی، مرد مردوں کے ذریعے سے اور خواتین کے ذریعے سے اپنی شہوت کو انجام دیں گے. شاہراہوں پہ برہنہ خواتین کا زور ہوگا، خواتین لباس پہنیں گی ایسے کہ جس سے ان کا جسم جھلکے گا.
مسجدیں خوبصورت ہوں گی لیکن ذکر خداوند تبارک و تعالیٰ سے خالی ہوں گی۔ یہ وہ علامتیں ہیں کہ جو 300 400 500 سال تک بھی سلسلہ چل سکتا ہے۔ انہیں اسی اختصار کے ساتھ بیان کر دیا۔ ایسی علامتیں بہت ساری ہیں۔ مردوں کا قبلہ ان کی بیویاں ہوں گی، یہ بھی کوئی ظہور سے 2 دن پہلے کی بات نہیں ہے، ظہور سے 10 سال پہلے کی بات نہیں ہے۔ یہ علامت بھی اگر آپ دیکھا جائے تو چند سالوں سے بڑی شدت سے پوری ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک زمانہ تھا کہ مردوں کا گھر پہ ہولڈ تھا، آج ایک دور بڑی تیزی سے آ رہا ہے کہ خواتین کا ہولڈ ہے، بلکہ بعض جگہ تو عالم یہ ہے کہ رشتوں میں بھی باپ کو بولنے نہیں دیا جاتا، مائیں ڈیسیشن لے رہی ہیں۔ ایسے کیسز اس کراچی میں خود ہم نے دیکھے ہیں کہ باپ ملک سے باہر ہے، ماں نے رشتہ ڈیسائیڈ بھی کر دیا، رخصتی بھی کر دی، باپ کو فقط بتایا جا رہا ہے کہ اس تاریخ کو آنا ہے آپ کو۔ یعنی حتیٰ اتنا حق نہیں باپ کا کہ جو لاکھوں کما کے بھیج رہا ہو باہر سے کہ وہ اپنے ہونے والے داماد سے شادی ڈیسائیڈ ہونے سے پہلے مل لے۔ یہ وہ کام ہے کہ جو شدت سے ہو رہے ہیں لیکن اتنے پہلے نہیں تھے۔ اب یہ دور بھی مختلف جگہوں پر مختلف ایام سے شروع ہوا، اب یہ سلسلہ چل رہا ہے، ہمارے علاقے میں بھی سلسلہ پھیلتا جا رہا ہے۔ تو بعض روایتوں میں آیا کہ عورتوں کے مردوں کا جو شوہروں کا جو قبلہ ہوں گی ان کی عورتیں ہوں گی، وَقِبْلَتُهُمْ أَزْوَاجُهُمْ، ان کا قبلہ ان کی بیویاں ہوں گی۔ رشوت عام ہوگی، سود سے بچنا ناممکن ہو جائے گا، سود عام ہو جائے گا۔ اس قسم کی بہت ساری روایات ہیں۔ بس ایک طبقہ تو روایات کا وہ ہو گیا عرائم کا، اس قسم کی بہت ساری علامتیں ہیں۔ بس علامتوں کا جو ایک سلسلہ ہے وہ ہو گیا 200 400 500 سال۔ ایک سلسلہ وہ ہے جو ظہور سے کچھ دن پہلے، ان دو کو ہم نے اختصار کے ساتھ بیان کر دیا۔ ایک وہ ہے جو ظہور سے کچھ عرصے پہلے ہوگا، لیکن یہ آیا وہی افراد ہیں کہ جن کا ذکر روایات میں ہے، آیا ان افراد کو ہم وہی سمجھیں؟ تو ممکن ہے کہ شاید یہ وہ ہوں اور ممکن ہے کہ شاید کوئی اور ہو۔ اب یہاں پر موضوع شروع کرتے ہیں اسلامی علاقوں میں عراق سے۔ عراق کے بارے میں جو روایات کثرت سے ہیں کہ یہاں پر مومنین کے لیے زندگی سخت ہوگی، قتل عام ہوگا، اور یہ والا دور ایک تو گزر چکا، اور اس دور میں تکریت کا ایک فرد ہوگا جس کا نام ہوگا اوف سلمی۔ اب یہ ممکن ہے کوئی اور آدمی ہو کہ بعد میں کوئی اوف نامی آدمی تکریت سے اٹھے، لیکن تکریت کا ایک آدمی کہ جس نے بہت وہاں فتنہ کیا وہ تھا صدام۔ صدام ملعون خبیث کا تعلق تھا تکریت سے۔ اب اس روایت کو دیکھا جائے تو واضح پتہ چلتا ہے، کیونکہ یہ جو علامتیں ہیں ان کے بارے میں جو ایک سب سے اہم چیز ہے وہ یہ کہ یہ علامتیں کچھ آگے ہیں کچھ پیچھے ہیں، ان میں سے کون سی علامت کا وقت کون سا ہے؟ بس اوف سلمی آیت صدام ہے یا کوئی اور آدمی دوبارہ تکریت سے اٹھے، یا یہ صدام ہے، یہ نہیں معلوم۔ لیکن ایک ظلم کا سلسلہ جو نظر آتا ہے وہ صدام کے دور میں نظر آیا۔ اسی طرح سے ایک روایت میں نقل ہوا کہ بصرے میں بہت تباہی آئے گی، یہ والا مسئلہ ابھی تک نہیں ہوا، اور بصرے میں پانی آ جائے گا، سوائے گنبدوں کے اور میناروں میں کچھ نہیں بچے گا۔ اب یہ علامت ہو سکتا ہے کوئی سونامی ٹائپ کی چیز ہے، یا زمین کا ٹیمپریچر جس تیزی سے بڑھ رہا ہے، جس طرح سے مالدیپ خطرے میں، اسی طرح سے بصرہ ایک دم سے خطرے میں پڑ جائے۔ تو یہ تو ابھی تک تو ایسا نہیں ہوا، لیکن یہ ہو بھی سکتا ہے۔ کب ہوگا؟ اوف سلمی والی روایت اگر مان لی جائے کہ صدام کے بارے میں ہے تو پانی والا مسئلہ تو ابھی تک نہیں ہوا۔ بغداد میں کثرت سے پل بنائے جائیں گے، یہ ہو گیا کہ بغداد جو ہے اسے کہا جاتا ہے پلوں کا شہر۔ اسی طریقے سے آیا کہ بغداد میں طوفان السیوف آئے گا، ایک ایسا تلواروں کا طوفان۔ بغداد پہ حملے بھی ہوئے کہ جن حملوں کے بارے میں بیان ہوا، اب بعض دفعہ احتمال دیا جاتا ہے کہ شاید ان حملوں سے مراد منگول کے حملے ہوں، جو منگولیوں نے
چنگیز خان کی اولادوں نے حملے کیے تھے، شاید یہ مراد وہ حملے ہیں۔ لیکن اگر بعد کی روایتوں کو دیکھا جائے اور خصوصاً طوفان السیوف، تو 1992 میں اور اس کے بعد دوبارہ 2002 میں بغداد پر بہت بڑے پیمانے پہ حملے ہوئے، اور یہ دونوں حملے مغربیوں کی جانب سے ہوئے، اہل روم کی جانب سے، یورپ والوں کی جانب سے ہوئے۔ نائنٹین 92 میں جو حملہ ہوا وہ جب ہوا کہ جب صدام نے حملہ کیا کویت پہ، اور کویت کے دفاع میں اور صدام کو ختم کرنے کے لیے حملہ کیا گیا 1992 میں، اور بغداد میں بہت بڑے پیمانے پر حملے ہوئے امریکہ کی جانب سے، اور اس حملوں کا نام انہوں نے رکھا تھا 1992 میں ڈیزرٹ اسٹارم، یعنی ریگستان کا طوفان۔ وہ روایت کہ جس میں نقل ہوا کہ عراق میں کیا آئے گا، طوفان السیوف، تو اس روایت میں طوفان ہے، اس جملے میں کیا ہے، اس میں اس حملے کا جو نام رکھا گیا تھا ڈیزرٹ اسٹارم۔ یہاں پر بھی طوفان ہے، وہاں پر بھی طوفان ہے، یہاں اسٹارم ہے، وہاں پہ طوفان ہے۔ فرق آ جاتا ہے کہ اس میں ڈیزرٹ نام تھا، ڈیزرٹ اسٹارم، اور وہاں پر روایت میں طوفان السیوف۔ اب یہ طوفان کے اعتبار سے تو مشترک ہیں، وہاں پر سیوف سے مراد کیا ہے، یعنی تلواروں کا